یہ بہت ہی خوبصورت جنگل ہے۔ یہ دیکھو سارے جنگل میں یہ خطرناک جانور ہیں سارے۔ یہ دیکھو ٹائیگر اور ببر شیر، دیکھو یہ تیندوا بھی بڑا کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھو ببر شیر بھی ہے۔ یہ سارے خطرناک جانور ہیں۔ اور دیکھو دوسری سائڈ پہ دیکھو، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے جانور ہیں، بہت خوبصورت جانور ہیں۔ ایک سائڈ پہ وہ ہے، دیکھو کیسے لگے، یہ دیکھو ریبٹ ہیں، چھوٹے ہاتھی ہیں، گائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت جانور ہیں، بہت اچھے جانور ہیں بھی۔ یہ جانور شیروں سے بہت پریشان ہیں، ٹائیگر ان سے بہت ہی پریشان رہتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ ہی رہتے ہیں، ایک سائڈ پہ یہ چھوٹے جانور رہتے ہیں، دوسرے سائڈ پہ یہ بڑے ٹائیگر رہتے ہیں۔ یہ ان سے بہت پریشان رہتے ہیں، آئے روز حملہ کر دیتے ٹائیگر۔ یہ دیکھو کبھی خرگوشوں پہ حملہ کر دیتے، خرگوشوں کو کھانا شروع کر دیتے، اور کبھی گاؤں پہ حملہ کر دیتے۔ دیکھو یہ سبھی جانور اسی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ سارے جانور اکٹھے ہو کر اپنے جنگل کے بادشاہ ہاتھی کے پاس گئے۔ ہاتھی کو بولا، ہم کو تو یہ جانور بہت پریشان کر رہے ہیں، ٹائیگر کبھی آتے ہیں، کبھی خرگوشوں کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی گائے کو اٹھا لیتے ہیں، ہم تو ان سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، ان کا کچھ کیا جائے۔ ہاتھی سوچ رہا تھا کیا کریں۔ ہاتھی نے اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کیا اور سوچا ان کا کیا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی، میں ان کے جنگل کے بادشاہ سے ملتا ہوں۔ پھر ہاتھی ان کے جنگل کے بادشاہ کو ملنے کے لیے گیا۔ ہاتھی اور اس کا دوست دوسرے جنگل میں گئے۔ جنگل کا بادشاہ بڑا تیندوا اور ببر شیر تھا۔ انہوں نے بولا بھی دیکھو، ہم اپنی سائڈ پہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور آپ کے یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے جانوروں پہ حملہ کر دیتے ہیں، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی جانور پہ ٹائیگروں نے حملہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، دیکھو بات کر رہے ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ہم تو اس جنگل میں ایک نہ دیوار کھڑی کریں گے۔ اور ہاتھیوں نے دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ہی دنوں میں دیوار کھڑی ہو گئی۔ دیوار کھڑی ہونے کے بعد جنگل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک سائڈ پہ چھوٹے جانور نے رہنا شروع کر دیا، اور دوسری سائڈ پہ ٹائیگروں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں، نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں۔ اب جانور بہت خوش ہیں، چھوٹے جانور، کہ ہمارا جنگل علیحدہ ہو گیا، ان ٹائیگروں سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ تو ہماری روز جان کو آتے تھے، اور ہمارے جانور بہت کم ہو رہے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ اب ٹائیگروں کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، شکار ان سے ہو نہیں رہا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ٹائیگر مرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کبھی کوئی ٹائیگر مر جاتا، کبھی کوئی ٹائیگر مر جاتا، اور ٹائیگروں نے مرنا شروع کر دیا، اور ٹائیگر بہت پریشان تھے۔ اب جنگل کے سبھی جانور مر رہے تھے، ٹائیگر بہت پریشان تھے۔ ببر شیر دیکھو، وہ بھی دیکھتے دیکھتے وہ بھی مر رہا تھا، یہ شکار ان کو مل نہیں رہا تھا، کتنے جانوروں نے مرنا شروع کر دیا، اب وہ پریشان تھے۔ اور دوسری طرف جنگل کے جانور بہت خوش تھے، اب ٹائیگر بھی نہیں آ رہے تھے، ان کا بہت خوشی خوشی سے ہنسی خوشی گزارا ہو رہا تھا، اور وہ بہت خوش تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جنگل میں بہت تیز ہوا چلی، اور دیوار نیچے گر گئی، اور دیوار کے نیچے گرنے کا تھا، اور ٹائیگروں نے حملہ کر دیا۔ ٹائیگر بہت دنوں سے بھوکے تھے کہ کسی جانور کو پکڑ لیا، کسی کو پکڑ لیا، دوسرے جانوروں نے بھاگنا شروع کر دیا، جنگل میں بھگدڑ مچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اور ہاتھیوں کو پتہ چلا، ہاتھی اپنی ٹیم لے کر آ گیا، اور ہاتھی بہت غصے میں تھا۔ ہاتھی نے آتے ہی
حملہ شروع کر دیا اور ٹائگروں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹائگر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ہاتھی نے اور اس کے دوستوں نے بہت سے ٹائگروں کو مارنا شروع کر دیا اور مار دیا ان کو۔ دوسرے ٹائگروں نے اپنی جان بچائی اور بھاگنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹائگر جنگل چھوڑ کر دور نکل گئے۔ ٹائگر تو اب جنگل میں واپس نہیں لوٹتے۔ ہاتھیوں کو بہت غصہ آیا، انہوں نے ان کے ٹائگروں کو ایسے مارا جان ہی نکل گئی ان کی۔ اب ٹائگر جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے اور دیوار ہٹا دی، اور سارے جنگل کے مالک یہ جانور بن گئے، اور یہ سارا جنگل انہی کے پاس آ گیا۔ اب انہوں نے ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیا۔ دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اچھی لگی لائک کرنا اور کمنٹ کرنا۔